کفیل صاحب کا میں استقبال کرتی ہوں اپنے سارے تمام جو ہمارے یہاں سینئر لیڈر ہیں ان کو لے کے. ان کو تو مجھے لگتا ہے ان کا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے. سینئر رہے ہیں وہاں اور کافی سالوں سے ایم ایل اے رہے ہیں اور بہت محنت کی ہے. جو اصلی جو نیشنل کانفرنس ایک وقت میں ہوتی تھی اس کے بڑے زبردست ورکر رہے ہیں, پھر لیڈر بھی رہے ہیں. تو آج مجھے بہت خوشی ہے کہ یہ ہماری جماعت کو جوائن کر رہے ہیں. خوشی اس لیے نہیں ہے صرف کہ یہ کوئی اسمبلی سیٹ ہے تو پھر ہماری وہاں, خوشی اس لیے کہ اس وقت جموں کشمیر بہت مشکل حالات سے گزر رہا ہے. اور ایسے میں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ آج 5 اگست کو 6 سال ہو جائیں گے تقریباً جب جموں کشمیر کی تباہی کے, جموں کشمیر کو ٹکڑے میں بانٹا گیا, اختیارات چھینے گئے, سب کچھ. تو اس کے باوجود جو ماحول بنا ہے, گٹھن ہے, بات نہیں کر سکتے ہیں آپ, روز چھاپے, روز تکلیف. اور اب لوگوں نے بہت بڑی تعداد میں یہاں ایک سرکار کو چنا تھا یہ سوچ کے کہ شاید کچھ بدل جائے گا, کوئی تبدیلی آئے گی, کچھ چینج ہوگا. اگر کچھ نہیں ہوگا تو کم سے کم ہم سر اٹھا کے جی سکیں گے. مگر لگتا ہے کہ وہ ایسا کچھ ہوا نہیں. حالات بالکل ویسے ہیں جیسے پہلے تھے, وہی مشکلات ہیں, وہی جیلوں میں ہمارے نوجوان ہزاروں کے تعداد میں بند پڑے ہیں, کوئی پوچھتا نہیں. اگر کوئی بڑا سیاسی لیڈر ہے وہ بھی بہت سب تکلیف میں ہے جن کے بارے میں سنتی ہوں. کسی کو کینسر ہے, کسی کو اور کوئی تکلیف ہے, مگر کبھی نہ کبھی ہم ان کی بات کرتے ہیں. مگر جو عام کشمیری جیلوں میں ہے ان کی بات کوئی نہیں کرتا ہے. جو غریب ہے, جو جن کے ماں باپ وہاں جا کے کیس بھی نہیں لڑ پاتے. ہم نے کوشش کی تھی, یہ ہمارے جو ایڈوکیٹ ہیں, ہمارے لائر ہیں سپریم کورٹ کے مجید صاحب, ان کے ذریعے کہ ہمیں پتہ لگے کہ جموں کشمیر کے جو نوجوان ہیں جیلوں میں کتنے ہیں, باہر کی جیلوں میں کتنے ہیں, تاکہ ہم کسی طریقے سے جہاں ہو سکے ہمیں ان کو مدد کر سکے, ان کو کیس لڑنے میں ان کو تھوڑا سا مدد کر سکے. پر کوئی ہمیں لسٹ نہیں دیتا, کوئی بتاتا نہیں, اس کے بارے میں انفارمیشن نہیں دیتے ہیں. تو اسی طرح بہت معاملات ہیں, بہت مشکلات ہیں. اور کچھ لوگوں کو جو ہے مشکلات وہ ویسے کے ویسے جو کہ توں ہیں, تو اس میں زیادہ نہیں جانا چاہتی. مگر سب سے بڑا یہ ہے کہ جو ایک گٹھن ہے, جو لگتا تھا کہ ہم نے اپنی جماعت کو چنا ہے تو اس گٹھن سے ہم نکل آئیں گے, اس میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. بدقسمتی سے جو سرکار بنی ہے وہ زیادہ تر یہی ہے کہ پٹواری کی ٹرانسفر میں نہیں کر سکتا, ویڈیو کی ٹرانسفر کون کرے گا, ایل جی صاحب کریں گے کہ ہم کریں گے, اسی میں پھنسے ہوئے ہیں. باقی نقصان جو ہو رہا تھا مائنس کا, ہماری جو ریت باجری ہمارے دریا خالی کیے جا رہے ہیں, انوائرمنٹ برباد ہو رہی ہے, بجلی دن بدن مہنگی ہوتی جا رہی ہے, غریب کی قبر جو ہے ٹوٹ رہی ہے, بہت مشکلات ہیں, اس میں کوئی ازالہ نہیں ہوا. اور اسی لیے میں سمجھتی ہوں کفیل صاحب جیسے پورے ذی شعور سیاست دان جو جانتے ہیں, ان کی ہماری پارٹی میں شمولیت سے جو ہمارا ایجنڈا ہے, خاص کر جو مفتی صاحب کا ویژن ہے کہ جموں کشمیر کو اس مصیبت سے باہر نکالنا ہے. آپ نے دیکھا کہ ابھی پورے ملک کی جو لیڈرشپ ہے ان کو بھی سمجھ آ گیا ہے کہ یہ جموں کشمیر اگر آپ اس کو سنبھال نہیں پاؤ گے تو پوری دنیا میں اس کا چرچا ہو جائے گا, جیسے ہو رہا ہے, جیسے ہوا, جیسے جنگ کے دہانے سے ہم لوگ واپس آئے. تو اس لیے وہ جو پرانے لیڈر تھے, چاہے جواہر لال نہرو سے لے کے باقی, وہ جو جموں کشمیر کو سنجو کے رکھتے تھے, اس قسم کی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تھے. تو ان کو یہ معلوم تھا کہ جموں کشمیر بڑا سینسٹیو ایشو ہے, اس کو اگر ہم نے اندر ملک کے اندر اس کو سنبھال کے رکھنا ہے, سنجو کے رکھنا ہے, تو اس کے ساتھ ایسی کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہونی چاہیے جس سے پوری دنیا میں ماحول جو ہے ایک الگ قسم کی بات ہو جائے اور دونوں ملک جنگ کے دہانے پہ پہنچ جائے. مجھے لگتا ہے, میں امید کرتی ہوں وہ یہ بات سمجھ گئے ہوں, اور اپنی جو ان کی آئرن فسٹ پالیسی ہے, جس طرح وہ انہوں نے پچھلے 6 سال سے یہاں پالیسی ایک اپنائی ہے, میں امید کرتی ہوں اس میں تبدیلی ہوگی. اور اس میں کفیل صاحب جو ہے جیسے لوگ جو ہیں, مجھے پوری امید ہے ان کے آنے سے ہماری پارٹی اور مضبوط ہوگی, نہ صرف اس علاقے میں بلکہ پورا جو ہمارا نارتھ کشمیر میں, اس میں ان کا اپنا ایک اثر رسوخ ہے. اور میں شکر گزار ہوں اپنے جو ہمارے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہیں فردوس صاحب ہیں, ڈاکٹر عباس صاحب ہیں, جتنے بھی لوگ اس وقت لگے ہوئے تھے کہ ان کو لانا ہے, پارٹی کو مضبوط کرنا ہے, ان کی بھی میں بہت شکر گزار ہوں. میڈم آپ سے 2 باتیں پوچھنا چاہتی ہوں. کفیل صاحب جیسے
انسان پارٹی سے نکلنا بڑی مٹھائی کھا فرمائیے. کپل صاحب کافی ٹائم سے نیشنل کانفرنس میں رہے, اتنی مدت کے بعد ایک منٹ کپل صاحب جیسا انسان اتنی مدت کے بعد نیشنل کانفرنس میں نکلنا, یہ کس چیز کی انڈیکیشن کرتا ہے جب ایک اتنا پرانا امیل جس نے کئی بار کام بھی کیا ہے, اس پارٹی کے ساتھ جڑا رہا ہے, اور بھی بروکا رائٹ ناؤ جیسے کافی ٹھیک ٹھاک کر رہے, جب ایک امیل کمفرٹیبل نہیں ہے ڈیو ٹو دی ایڈیولوجیکل ڈفرینسز, پھر پولیٹیکل سینیریو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا لوگ اس ایڈیولوجی کے ساتھ سیٹسفائی ہوں گے جنہوں نے ووٹ دیے؟ دوسرا جو آپ نے خود بات کہی کہ 6 سال ہو جائیں گے آپ پچھلا پارٹی پر کو, اس کے بعد یہ کہا گیا تھا ایوریتھنگ ول بی نارمل, ڈیولپمنٹ چینجز اینڈ پیس پروسیس. نتیجہ سامنے ہے, پہلگام آپریشن مہادیو, کل سے جو پہلگام ابھی چل رہا ہے, کتنے مار کے خیال میں میرے خیال میں کفیل صاحب نے خود جواب دیا کہ یہ اس وقت پارٹی میں نہیں تھے کئی مہینوں سے, پر میں سمجھتی ہوں کہ جو پورے جموں کشمیر میں جو نیشنل کانفرنس کے ساتھ جس وجہ سے لوگ جڑے ہوئے تھے, جو ایک آئیڈیالوجی لگتی تھی کہ ان کی کوئی نہ کوئی یہ پرو جموں کشمیر ہے, یہ ایک وقت میں لگتا تھا, تو مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ پرو جموں کشمیر نہیں ہے, پرو پاور ہے. مطلب 1947 سے لے کے 53 کو دیکھ لیجئے, پھر 1975 کو دیکھ لیجئے, اکارڈ کا دیکھ لیجئے, 87 کے الیکشن میں ریگنگ کو دیکھ لیجئے, تو کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ ان کی جو آئیڈیالوجی چلی تھی وہ کہیں نہ کہیں پاور آئیڈیالوجی بن گئی. اور آج اس معاملے میں جو پی ڈی پی کا ایک کانسٹنٹ رہا ہے, چاہے ہم پاور میں تھے, چاہے کانگریس کے ساتھ تھی, چاہے بی جے پی کے ساتھ تھے, چاہے اکیلے تھے اپوزیشن میں, تو ہم نے کبھی اپنا آئیڈیالوجی نہیں بدلی. ہم نے کبھی یہ نہیں بدلا کہ ہماری پارٹی جو ہے جموں کشمیر کے مسئلے کے حل کے حوالے سے کام کرنا چاہتی ہے, جموں کشمیر کو اس خون خرابے سے نکالنا چاہتی ہے, مشکلات سے نکالنا چاہتی ہے. ہم کہیں سرکار میں رہ کے ایک بات اور سرکار سے باہر دوسری بات نہیں کرتے. جب میں نے بی جے پی کے ساتھ سرکار بنائی تب بھی مسئلے کشمیر کے حل کی بات کی, تب بھی دلی سے ڈیلیگیشن لایا, تب بھی لیٹر لکھا حریت والوں کو بات چیت کرو, سیز فائر کروایا, نوجوانوں کی ایف آئی آر واپس لی. یعنی کہ ہماری جو ہیلنگ ٹچ پالیسی ہے وہ کبھی نہیں بدلتی ہے, چاہے ہم اپوزیشن میں ہیں یا سرکار میں. مجھے لگتا ہے لوگوں کو دھیرے دھیرے وہ بات سمجھ آ رہی ہے, اور اس میں کفیل صاحب بھی سمجھتے ہیں, انہوں نے ایک ایسی جماعت میں کام کیا, اتنے سال کام کیا, تو کہیں نہ کہیں ان کو بھی لگتا ہے کہ آج جو ہے پی ڈی پی کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ شاید جموں کشمیر کے لیے ضروری ہے. کیونکہ اگر جموں کشمیر میں پی ڈی پی بات نہیں کرے گی, کھڑا نہیں ہوگی, تو آپ یقین مانیے یہ جو نیشنل کانفرنس کبھی کبھی بات کرتی ہے وہ بات کرنا بھی بند کر دیں گے. کہ انکاؤنٹر پہلے بھی ہوتے تھے, اب بھی ہو رہے ہیں اور آگے بھی ہوں گے, مگر انکاؤنٹر سے بڑی اتنی جنگ ہوگی ہماری, جنگ کی بات پھر سیز فائر کرنا پڑا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ ریکنسلیشن, ڈائلاگ, ڈیبیٹ نہیں کریں گے, آپس میں ڈسکشن نہیں کریں گے, یہ انکاؤنٹر بھی چلتے رہیں گے, اور خدا نخواستہ ہم ہمیشہ جنگ کے دہانے پہ رہیں گے. اس لیے ڈائلاگ اینڈ ریکنسلیشن از the only way forward. لیکن پارلیمنٹ میں کہتے ہیں ڈائلاگ ہے, لیکن اب وہ ہوگا صرف پی او کی کا. وہ تو ہم نے دیکھ لیا, وہ تو دیکھ. تھینک یو سو مچ, تھینک یو.